ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین یوں تو ہمارے ملک میں اقتدار میں آنے پر ہر فوجی ڈکٹیٹر پر اور پھر اس کے دور حکومت پر سخت تنقید کی جاتی ہے، تاہم سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا دور حکومت خصوصی طور پر بہت زیادہ کنٹروورسی کا شکار رہا ہے۔ ان کے دور حکومت میں لال مسجد، پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو اور بلوچ رہنما نواب اکبر بھٹی کا قتل، عدلیہ بحران اور ثانیہ کراچی رونما ہوئے۔ یہاں یہ بھی میں یاد دلاتا چلوں کہ جب وہ ملک کے آرمی چیف تھے اس وقت کارگل کا ثانیہ بھی رونما ہوا، جو کہ ایک قومی المیہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین سابق صدر مشرف کے مخالفین نے انہیں بڑی مشکل سے اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا، تاہم وہ ایک بار پھر ملک میں واپس آ کر قوم کے مسائل کو بحیثیت ایک لیڈر حل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ بنا لی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب وہ کبھی اقتدار میں دوبارہ واپس آ سکیں گے؟ ان کی سیاسی پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ کیا وہ واقعی مستقبل قریب میں پاکستان آ سکیں گے یا پھر ان کا اعلان ایک اعلان ہی رہے گا؟ آج ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب موجود ہیں، جو نہ صرف سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR کے سربراہ بھی رہے، بلکہ انہوں نے ان واقعات کو بھی جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں بڑے قریب سے دیکھا، اور اس حوالے سے بہت سے اہم محرکات کے رازداں بھی ہیں۔ ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے سابق مرد آہن کو نہ ہی اقتدار میں چھوڑا اور نہ ہی جب انہیں سب چھوڑ گئے اس وقت چھوڑا۔ اس وقت یہ آل پاکستان مسلم لیگ کے نائب صدر ہیں اور اس وقت بھی صدر پرویز مشرف کے ساتھ ہیں، اور ان کی پالیسیوں کو جو اقتدار میں تھیں اور اقتدار کے بعد ہیں انہیں بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا صدر پرویز مشرف کا دور حکومت جو تھا وہ جو آج پاکستان کے مسائل ہیں اس کا ذمہ دار ہے، یا پھر آج کی حکومت جس نے 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان مسائل پر قابو پانے میں یہ حکومت ناکام ہے، وہ جو الزام دیتی ہے صدر مشرف کی حکومت پر وہ الزام درست ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب۔ اچھا جنرل راشد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آل پاکستان مسلم لیگ جو آپ کی جماعت ہے اس وقت وہ لاہور میں ایکٹیویٹی کر رہی ہے، سرگرمیاں پنجاب میں فوکس ہوئی ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ MKM بھی یہاں پہ فوکس ہو رہی ہے اور دیگر جماعتیں بھی آ رہی ہیں، عمران خان صاحب بھی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھے کہ جو اسٹرانگ ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا، یہ تمام جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت اگر کسی اور الیکشن میں گرانا ہے تو مد مقابل پھر مسلم لیگ نون کو فیل کر رہے ہیں اور سب کے سب اس کے ووٹ بینک میں اور اس کے اسٹرانگ ہولڈ میں کھیل رہے ہیں تاکہ اس کے ووٹ بینک کو توڑا جائے؟ یہ ٹھیک ہے امپریشن؟ نہیں، کوئی PMLN اسپیسیفک ایٹ لیسٹ آل پاکستان مسلم لیگ نہیں ہے۔ ہم نے 2 جگہ دیکھی جہاں لوگوں کو خیال تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہیں۔ ایک کہہ رہے تھے بلوچستان، جہاں کہتے تھے کہ جی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا اور پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہیں، اور ایک کہہ رہے تھے پنجاب۔ ہم بلوچستان گئے 23 مارچ کو میں اور بیرسٹر سیف بلوچستان گئے، اور ہمیں دعوت دی چمن میں ایک ہاشم خان نامی انڈیویجول نے۔ چمن بارڈر پہ ہے افغانستان پاکستان کے۔ ہم ادھر گئے اور 23 مارچ کا فنکشن جس طرح وہاں سیلیبریٹ ہوا، پاکستان کے جھنڈے، پرویز مشرف کی تصویریں اور نعرے، 8 سے 9 ہزار بندہ، ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جو شاید اردو پوری طرح بول بھی نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ ہم رات کے 9 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بلوچستان کے باشندے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کو ہم یہاں بلوچستان سے الیکٹ کرائیں گے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ جب وہاں ہم نے بات چیت کی اور میں اردو میں بولا، اور صرف اس بات پہ کہ یہ جب میرا انٹروڈکشن کر رہے تھے پشتو میں، انہوں نے کہا کہ یہ پرویز مشرف کا حمایتی ہے، اور یہ وہ جرنیل ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پرویز مشرف کو کہتا ہے کہ اس جیسا بہتر لیڈر ہمیں نہیں ملا پاکستان کو پچھلے 60-70 سالوں میں قائد اعظم کے بعد۔ تو انہوں نے نعرے مارے پرویز مشرف کے اور پاکستان کے، اور جب بیرسٹر سیف بولے اور وہ پشتو میں بولے، وہ سپرٹ دیکھنے والی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہم یہاں سے الیکٹ کرائیں گے۔ سو ہم بلوچستان میں گئے اور اب ہم لاہور آئے ہیں، اور یہاں بھی جو کل جلسہ ہوا وہ ایک ایویڈنس ہے، اور مجھے پتا ہے مصیبت پڑ گئی ہوگی جتنی پارٹیز اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ پنجاب کیا
وہ ٹھیکیدار ہیں. اچھا مجھے جیسے یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کا بھی یہی کلیم ہے ہم نے بہت بڑا جلسہ کیا اور الطاف حسین صاحب جو ان کے قائد ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی اب نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ دنیا کی کوئی طاقت ایک انقلاب سے روک سکتی ہے اس ملک کو جو ایم کیو ایم لے کے آئے گی. وہ بھی بڑے پر امید نظر آئے. آپ بھی اپنے جلسے کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا کامیاب جلسہ رہا. دونوں میں سے کس کا زیادہ کامیاب رہا اور کیا ایسے حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آل پاکستان مسلم لیگ یا ایم کیو ایم کے لیے اتنی یعنی اس وقت پوزیشن ہے کہ لوگ یہاں سے ویلکم کریں اس جلسے کے بعد؟ تو جو لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی اتنے سکسیسفل جلسے نہیں تھے کیونکہ جس طرح کی ایم کیو ایم نے, ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ ایم کیو ایم نے جس طرح کے کلیمز کیے تھے یا جتنی تیاری کی تھی ویسا وہ جلسہ نہیں تھا. ہاں مشرف صاحب کا خیر اتنا زیادہ کلیم تو نہیں تھا لیکن کل کا جو ریسپانس آپ نے دیکھا کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟ پہلی بات تو جی ایم کیو ایم پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ ان کو اپنے جلسے کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا. آپ کے لوگ بھی شریک تھے نا اس میں؟ جی ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو گروپ گیا تھا صرف سننے اور دیکھنے, اور ان کو بلایا گیا تھا, انوائٹ کیا گیا تھا تو وہ ضرور گئے تھے. مگر میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ حامد میر جیسے اینکر کہتے تھے کہ 10 آدمی پاکستان میں نہیں آپ اکٹھا کر سکتے ہیں مشرف کے فیور میں. جو 3-4 ہزار بندہ لاہور کے سینٹر میں سمن آباد میں اکٹھا ہوا, وہ حامد میر کو دیکھنا چاہیے. اور اب لاہور کے ہر حصے میں اور پنجاب کے ہر حصے میں, اور میں ابھی گیا ہوا تھا کوٹ ادو ساؤتھ پنجاب, وہاں 6 سے 8 ہزار بندہ ہم گئے تھے پرویز مشرف فاؤنڈیشن کا کام کرنے. وہ ایک بیوہ تھی جس کا گھر بہ گیا تھا اور ہم ان کا گھر بنانے گئے تھے, ان کی اینٹ وہاں رکھی. اور آپ کو سننے کا میرا خیال ہے سننے سے وہ بات آپ کو سمجھ آتی کہ پرویز مشرف کی پاپولیرٹی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. سو یہ کہنا کہ کیوں پنجاب میں شروع ہوئے, پی ایم ایل این کی ہمیں فکر نہیں ہے, ہمیں عوام, پاکستان کی عوام اور پنجاب. جیسا ابھی آپ نے خود کہا کہ کچھ اینکرز بھی کہہ رہے تھے اور ایسا پرسیپشن بھی تھا کہ آپ شاید 200-400 بندہ بھی نہیں اکٹھا کر سکتے. اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو چکے ہیں 3-3.5 سال کے عرصے کے اندر, ایک بڑی جس طرح مشرف صاحب کا جانا تھا اور دوبارہ اب تو لوگ کہہ رہے تھے کہ واپس آ ہی نہیں سکتے, تو یہ جو ریسپانس آیا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں؟ لوگ پھر آپ کو ریسپانس کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کی اپنی پارٹی کے کیا اس میں جذبات ہیں یا احساسات ہیں یا کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ پہلی بات تو مشرف صاحب کے بارے میں جتنا جھوٹ بول سکتے تھے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور نواز شریف صاحب وہ بول چکے ہیں. اور عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں جو ان کی کارروائی رہی ہے اس سے ملک کس پوزیشن سے کس پوزیشن پہ آ گیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے جب میرا ڈرائیور ہی کہتا ہے کہ جی جو اس کے بیوی بچے گھر میں رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہ ہوتا ہے, وہ باقی بیوی بچے نہیں ہیں ادھر, وہ کہتے ہیں 3 وقت چائے بناتے ہیں اور اس میں روٹی, سوکھی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں. یہ حالت کر دی عوام کی یہ اس حکومت نے اور نواز شریف صاحب نے. ٹھیک ہو گیا, یعنی یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ نہیں بالکل نہیں جی. وہ آپ حساب لگا دیجئے کہ اس وقت کیا مہنگائی تھی اور اس وقت کیا مہنگائی ہے, اس وقت کیا لوڈ شیڈنگ تھی اور اس وقت کیا لوڈ شیڈنگ ہے. اس وقت 100% فیکٹریاں چل رہی تھیں, اس وقت 75% فیکٹریاں بند ہیں اور لوگ اپنی فیکٹریاں اکھیڑ کے بنگلہ دیش لے کے. میں اقتصادی پوزیشن کے حوالے سے پہلے فوکس کروں گا آپ کی